فرش مجلس پر فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں، فرش مجلس پر فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صلوات پڑھیے محمد. اسلامی نظام اقتصاد کے عنوان سے یہ ہونے والی ہماری 7ویں تقریر ہے. سورہ قصص قرآن کا 28واں سورہ ہے. اس کی یہ آیت ہے: ہم نے آخرت کے گھر کو اس کے لیے رکھا ہے جو دنیا میں علو نہیں چاہتا، بڑپن نہیں چاہتا، اپنے آپ کو بڑا نہیں کرتا، اور نہ صرف علو نہیں چاہتا بلکہ فساد بھی نہیں کرتا. یہ 2 معیار ہیں. اور پھر قرآن نے سوشل سائنس کا سب سے بڑا اہم مسئلہ کہ سروائیول آف دی فٹیسٹ، یعنی بقائے اصح کی جو بحث ہے کہ سب سے زیادہ آخر میں جا کر کے کون باقی رہ سکتا ہے، دنیا والے سمجھتے ہیں کہ پاور کی وجہ سے بقا ہے. قرآن کہتا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ،
پاور کی وجہ سے بقا نہیں ہے، متقین کے لیے بقا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کے لیے بقا ہے۔ برادران عزیز، اقتصاد موضوع بہت ہی اہم، اور ہم لمحہ بلمحہ اہم تر موڑ پر پہنچ رہے ہیں، اور گزارش ہے کہ دین کو عملی میدان میں جب تک نہیں لائیں گے اس وقت تک دین ایک سپرفیشل ظواہر رہ جائے گا۔ میں نے مولا کا قول سنایا، معصومین کا قول سنائے کہ دین یعنی عمل، دین یعنی عمل، اور آپ لوگ کو حی علی خیر العمل، تو نہ صرف آپ کے پاس عمل ہونا ہے، خیر عمل ہونا ہے، ہر عمل آپ کے ہاں بہترین ہونا چاہیے۔ کوشش کریں، اگر انسان کوشش کرے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر قدم کو آگے بڑھانا ہے۔ جب تک قدم آگے نہیں بڑھیں گے اس وقت تک ادھر سے مدد نہیں ملے گی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، دین خدا کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے پیروں کو جما دے گا، دین خدا کی نصرت کا نتیجہ۔ ان الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری طرف جہاد کرتے ہیں ہم ان کو راستہ دکھاتے ہیں کہ قدم آگے بڑھیے تو انشاءاللہ راستہ ملے گا۔ تو ہر موضوع پر کام ہونا چاہیے، اور اقتصاد کا اولین اہم موضوع ہے۔ ایک حدیث سنانے جا رہا، عجیب و غریب ہے حدیث، لمن لا معاش لہ لا معاد لہ، جس کی معاشی زندگی اچھی نہیں ہوتی اس کی آخرت بھی اچھی نہیں ہوتی۔ یعنی اسلام اتنا اہم دین ہے کہ اس نے ہیومن نیڈز کو نیگلیکٹ نہیں کیا ہے، انسانی ضروریات کو جو ہے اگنور نہیں کیا۔ اسلام نہیں کہتا، زہد کے معنی یہ نہیں کہ فقیرانہ زندگی بسر کریں، زہد کے معنی نہیں کہ تسبیح لے کر کے تسبیح چلاتے رہیں، تسبیح پھیروں کس کو گھیروں۔ تسبیح چلانے کا نام زہد نہیں ہے۔ بہترین گھر میں رہیں، گھر کو ضرورت سمجھیں، مقصد نہ سمجھیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جتنی بھی ایگزسٹنگ چیزیں ہیں، جتنی بھی ضروریات ہیں انسان کی، یہ مسیر انسان کے لیے، راہ انسان کے لیے، لباس ہو، غذا ہو، مسکن ضروری ہے، مگر یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اگر مقصد بنا لیں تو پھر لوٹ شروع ہو گئی۔ اگر مسیر بنائیں تو گھر میں رہتے ہوئے گھر میں نہیں ہے۔ کہہ گیا کہنا سمجھنے کوئی گاڑی میں ہے مگر گاڑی میں نہیں، معنی یہ ہے گھر میرے لیے ہے، میں گھر کے لیے نہیں ہوں، بہت فرق ہے۔ کار میرے لیے، میں کار کے لیے نہیں ہوں۔ اگر یہاں اس منزل سے آگے بڑھیں تو صرف آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی، اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میری حیات، میری موت اس کے لیے۔ جیومیٹری اور یہ کہ میتھمیٹک کا بہترین مسئلہ ہے، زیرو ویلیو رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، بہت بڑی بحث ہے۔ ارے ہے کہ نہیں پہنچے والوں نہیں پوچھیے، جو لوگ اقتصاد کے ماہرین سے پوچھیے، اس لیے کہ سب کا کام پورا کیلکولیشنز کا ہے۔ آیا صفر اس کی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟
اب دو پرسپیکٹیوز ہیں، ایک کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، ایک کہتے ہیں نہیں ہے، لیکن میں جو بتا رہا ہوں، میں ریلیجس ادراکات کو سامنے رکھتے ہوئے صفر حقیقت نہیں رکھتا جب تک کہ ایک عدد نہ آ جائے۔ مثلا میں نے ایک لکھا ایک، اور اس ایک کے بائیں جانب صفر لگایا تو بھی بیکار ہے، تو داہنے جانب ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن اصحاب یمین کہہ رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کریں، ہم قرآن کہہ رہے ہیں اصحاب یمین، تو ایک لگایا آپ نے اور صفر لگایا، ہو گئے 10۔ صفر کو ہٹائیں پھر ایک ہی ہے، صفر کو الگ کر دیجئے، صفر کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ 2 صفر لگائیں کتنے ہوں گے؟ 3 لگائیے 1000، 4 لگائیے 10,000، 5 لگائیے لاکھ۔ 1 followed by eternity of zeros، ایک کے بعد قیامت تک زیرو لگاتے جائیے، قیمت بڑھتی جا رہی ہے۔ انسان بھی زیرو ہے، صفر ہے، اگر اللہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات اگر نہیں ہے تو صفر ہے، اور جب تک ایک ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جس دن ایک نکلا سب بیکار ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ -1 is equal to nothing، تو ایک مائنس اللہ کچھ بھی نہیں۔ یہ ہمارا پرسپیکٹیو ہے، دین کا پرسپیکٹیو ہے، دین کے ادراکات ہے، دین کا میسیج ہے۔ دین یہ کہتا ہے پہلے تمہاری توحید، اگر وہ درست ہوئی تو یہ دوسری چیزیں درست ہوتی جائیں گی۔ اسی لیے دعاؤں میں نماز کے بعد 5 وقت کی نمازوں میں یہ دعا پڑھی، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک۔ پروردگارہ میں تجھے پہچاننا چاہتا ہوں، اگر تو نے مجھے اپنے آپ کو نہیں پہچانوایا تو میں نبی کو نہیں پہچان سکوں گا۔ تو پہلے میں پہچاننا، مجھے پہچاننا ہے اس کو، یعنی وہ ایک ہونا چاہیے۔ اگر وہ ایک کو نہیں پہچانا تو نہیں پہچانا۔ اللہم عرفنی نبیک، پروردگارہ تیرے نبی کو پہچانوا دے۔ اگر تیرے نبی کو نہیں پہچانا ہوا، انک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک، اگر تیرے نبی کو نہیں پہچانا تو حجت کو نہیں پہچانا۔ اور اگر میں نے تیری حجت کو نہیں پہچانا، فإن لم تعرفنی حجتک، اگر تیری حجت کو مجھے تعارف نہیں کروایا، ضللت عن دینی، میں اپنے دین سے گمراہ ہو گیا۔ اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت اور ولی امام کی معرفت، اسی لیے معرفت امام بہت اہم۔ اللہ کی معرفت ہے تو ضروری نہیں ہے کہ رسول کی ہو جائے، لیکن رسول کی ہے تو یقینی ہے کہ اللہ کی ہے۔ توجہ کا طالب، اگر اللہ کی معرفت ہے تو ضروری نہیں ہے کہ نبوت کی بھی آ جائے۔ نبوت کی اگر معرفت ہے تو اللہ کی ہونی ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر امام کی اگر ہے تو نبی کو بھی پہچانتا ہے، اللہ کو بھی پہچانتا ہے۔ پی ایچ ڈی والی سے مت پوچھئے کہ اے لیول کیا یا نہیں، کہے گا بیوقوف ہو تم، ارے یار یہ کیا سوال ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آئیے میں آج کے قدم کو آگے بڑھاتے ہوئے اکنومی کا ایک اہم جز، ایک مولا کائنات کا قول ہے، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ سیاتی زمانوں، سیاتی للناس زمانوں، انسانوں پر ایک زمانہ آنے والا ہے، پریڈکشن، بلکہ پروفیسیز جس کو کہتے ہیں، قرآن میں بھی موجود ہیں اور اسی طرح سے اقوال معصومین علیہ السلام میں بھی۔ ایک زمانہ آنے والا ہے، یعدون
مشکلوں میں سب پھنسیں گے۔ اب مولا کا قول ہے، ابھی جو آسان نظر آ رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، اور بھی بہت خراب ہونے والے ہیں۔ یہاں تک کہ دولت مند حضرات اپنے مال کو روک لیں گے۔ 1400 سال پہلے وہ بتا رہا جو آج ہو رہا، مولا کائنات نگاہ ولایت ہے، جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، یہاں پر کچھ بدلنے والا نہیں ہے۔ صرف ہم کو یہ تحقیق کرنا ہے کہ قول سچا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر قول سچا ہے تو پھر وہ سچ ہوگا، اس لیے کہ ان کا کہا ان کا نہیں ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اسی لائن کی بات ہے۔ اب یہاں پر مولا کیوں کہہ رہے ہیں کہ دولت مند ہاتھ کو روک لیں گے؟ اکنومی کا سب سے اہم پہلو، مارکیٹ میں اگر مال رک جائے، پیسے لوگ خرچ کرنا روک دیں تو پورا مارکیٹ رک جائے گا۔ یہ بہت بڑا اکنومی کا پہلو ہے۔ اس کو شہزادی کونین فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا اپنے خطبہ فدق میں شہزادی نے نماز، روزہ، حج کے فلسفی بیان کی ہے، ایک ایک جملے میں، ایک ایک لفظ میں، اور قیامت ہے یہ خطبہ بھی۔ یہ خطبہ وہ ہیں معصومین اپنے بچوں کو یاد دلاتے تھے، خطبہ فدق کو باقاعدہ حفظ کراتے تھے، جس طرح سے قرآن حفظ کراتے ہیں۔ تو یہ خطبے کے لیے بھی باقاعدہ کام ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے لیے خصوصاً شہزادی کی مخصوصی کے زمانے میں ہمیں زیادہ اس پہ کام کرنا چاہیے۔ اس میں ایک ٹکڑا ہے وَالزَّكَاةَ نِمَاءَ فِي الرِّزْقِ، اور یہ جملہ ایک اکنومسٹ بتا سکتا ہے، کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ ایک وہ آدمی جو اقتصاد کا ماہر ہو وہی بتا سکتا ہے۔ خدا نے زکوٰۃ کو کیوں دیا، کیوں کہا زکوٰۃ دو؟ تاکہ رزق میں نمو ہو، رزق میں نمو ہو۔ اگر پیسہ آپ نے جمع دیا، ایک جگہ روک دیا، تو رزق میں نمو نہیں ہوگا، پھیلے گا نہیں جب تک کہ پیسہ نکالے نہیں۔ اسی لیے ہمارے پاس 11 مہینے کے بعد اگر آپ کے پاس جمع ہو چکا ہے، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، اور کیٹلز ہیں، جانور ہیں، اور گرین ہیں، اناج ہے، تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگا۔ زکوٰۃ اب اگر آپ نے نہیں دیا تو کیا ہوگا؟ رزق میں کمی ہوتی چلی جائے گی، اس لیے کہ رک کر کے چند لوگوں کے پاس جا رہا ہے۔ 1400 سال پہلے شہزادی کہہ رہے ہیں زمانہ آنے والا ہے کہ وہ 200 آدمی کیا صلوات پڑھیے محمد والے محمد، کنٹرول کریں گے۔ یہ 200 آدمی جو ہیں یہ کنٹرول کریں گے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، ساری دنیا جو خالی ہے۔ تو اس مسئلے کا حل کیا کرنا چاہیے؟ اسلام نے کیا حل پیش کیا ہے؟ یہ حل بہت ہی اہم ہے، اور اس کے لیے آپ اور ہم سب مل کر کے کام کرنا ہے۔ قرآن نے یہ صاف کہہ دیا ہے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے رزق میں بسیط، جس کو چاہتا ہے یبسط، بسیط کے معنی زیادہ دیتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر له، جس کو چاہے روک دیتا ہے۔ تو یہ رزق میں وسعت ہے، ذات پروردگار کی عطا ہے۔ خدا یہ کہہ رہا ہے اذا ما ان شیء، اگر تم نے انفقتم ما من شیء، جو چیز کی آپ نے انفاق کیا، فہو یخلفہ، جس کو آپ نے عطا کیا اسی طرح خدا پلٹا دے گا، جو دیا ہے آپ نے اسی طرح سے پلٹا دے گا۔ یہ پلٹانا ایک تو منیمم ہے، اس کے بعد خدا اور کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک دیا اس کے 10 ہیں، 10 بھی منیمم ہیں۔ اس کے بعد کیا کہا؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب تک دیں گے نہیں تو یہ ہونے والا نہیں ہے۔ دینا پہلے سیکھنا چاہیے، تو پہلے دینا سیکھیں۔ کیا دینا سیکھیں؟ 1 لاکھ روپے، 20,000 خمس،
20 کو کھینچتے ہیں مولانا 20%، 1 لاکھ کے 20,000، خدا بھی کہہ رہا میں 1 لاکھ۔ اور ایک آیت سنیے، فَانْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِي الْأَرْضِ، تم انفاق کرو اس لیے کہ خدا نے تم کو مستخلفین یعنی خلیفہ بنایا ہے، نمائندہ بنایا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے۔ تو انفاق کس کو کہتے ہیں؟ راغب اصفہانی ہمارے پاس قرآن کے الفاظ کی مفردات کو اس نے جمع کر کے بہت تفصیل سے بحث کیے، بہت گہرائی میں گیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ نفقہ کے معنی ہے زائل ہو جانا، کوئی چیز کا ختم ہو جانا عربی زبان میں، لیکن بعد میں جا کر خزانے کے بھی معنوں میں آیا ہے۔ یہ ہے لٹرل میننگز، لٹرل یعنی اس کی لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاح دین میں راہ خدا میں دے دینا، اس نیت سے بھی نہیں دینا کہ ملے گا، آئے ہائے سمجھنے کی کوشش کرے گا، کیجئے جو دیکھیے دینا ہے مگر اس نیت سے دینا، راہ خدا میں دینا ہے۔ وہ دے گا، وہ یقیناً دے گا، لیکن کبھی نیت یہ نہ ہو کہ وہ دے گا اس لیے میں دے رہا ہوں، نہ دے رہا ہوں مجھے دینا ہے۔ ہاں توجہ کا طالب ہوں، 1 دیجئے وہ 10 دے گا، 10 دیجئے وہ 100 دے گا، 100 دیجئے وہ 1000 دے گا۔ آپ نے جو دیا وہ دینے لگے گا، اگر آپ نے 1 دیا وہ تو دے دے گا، 2 دیے تو دے دے گا، اگر آپ کو دیکھا کہ دیتا چلا جا رہا وہ دیتا جائے گا۔ کچھ ایسے ہیں جو ملتا ہے وہ سب کچھ دے دیتے ہیں۔ تو خدا نے کہا یہ اتنے امین ہیں، جو دیتا ہوں وہ سب کچھ دیتے ہیں، میں اپنی خدائی کیوں نہ دے دوں؟ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ بہت سکتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، مجھے ہجرت نہیں پڑھنی ہے، فلسفہ یہی ہے، سیدھا سیدھا فلسفہ ہے۔ اور دیتے بھی تو کس طرح سے؟ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لَا لِوَجْهِ اللَّهِ، دیتے ہیں تو صرف وجہ خدا کے لیے دیتے ہیں، صرف رضا خدا کے لیے دیتے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے شکر چاہتے ہیں نہ جزا چاہتے ہیں۔ ہم چائے بھی پلاتے ہیں تو ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ دوسری مرتبہ پلائے گا۔ کھانا دعوت بھی دیتے تو وہ بلائے گا، ادھر سے السلام علیکم وعلیکم السلام چلتا رہے گا، دل میں یہی خیال ہے، مگر یہ دیتے ہیں دل میں کسی گوشے میں یہ خیال نہیں ہے کہ ملے گا، اس لیے کہ اس دربار میں دیتے ہیں جہاں پر کوئی چیز ختم ہوتی ہی نہیں۔ انفاق کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے؟ پھر میری گزارش ہے نوجوانوں سے، آئندہ آنے والی نسلوں سے، ریلیجن ٹائم اور اسپیس پر محدود نہ رکھیں، وقت و زمان و مکان میں محدود نہ کریں۔ محرم آ گیا تو کچھ ہو گیا ابھی چہل پہل، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا 8 ربیع الاول، اور پڑھتے ہیں الوداع بھی امام حسین کے نام ہے، جی نوحہ پڑھتے ہیں باقاعدہ الوداع حسین۔ ارے بھائی امام حسین کو الوداع کر دی تو رہے گا کیا تم پر؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ جی یہ مصائب کے لیے اچھا ہے، رونے کے لیے اچھا ہے، لیکن امام کو الوداع نہیں کرنا ہے، ہم کو تو زندگی کے ساتھ رکھنا ہے، وہ نہ ہو تو پھر ہم صفر کے صفر ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو کون؟ اللہ صلی اللہ
ساتھ رہیں کوشش کریں. دیکھیے انفاق کے معنی دے دینا. دیں کیوں دیں بھائی؟ کیپٹلزم فیل ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا کی دولت سک ہو کر کے چند لوگوں کے ہاتھ میں چلے گئی. ابھی کہہ رہے ہیں کہ بل گیٹ جو ہے 40 بلین 30 بلین کچھ دے رہا ہے, آدھا دے رہا ہے, پونا دے تو کچھ بھی دے, مگر لیا کہاں سے؟ 4 چیزیں روز قیامت ذات پروردگار پوچھے گا انسان سے. 4 چیزوں کا سوال یقینی ہوگا محشر کے میدان میں کہ بغیر یہ 4 سوال کے جواب دینے کے آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے ہم سب. پہلا سوال, تم نے حیات کہاں گزاری؟ کس کی حیات ہے یہ؟ سب کچھ دیا اس کا ہے. جب اس کا ہے تو ہم کرایہ دار ہیں. میں نے اس دن بتایا تھا نا, کریڈینشل ہے, صرف اعتبار ہی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حیات تمہاری کہاں گزاری؟ دوسرا سوال ہے, کہتے ہیں کہ آپ لوگ آج سنتے ہیں نام پرائم ٹائم. یہ پرائم ٹائم کیا ہے؟ ریڈیو کا ایک پرائم ٹائم ہے, ٹی وی کا پرائم ٹائم ہے. ایڈورٹیزمنٹ اگر پرائم ٹائم میں دے رہے ہیں تو پیسے بہت زیادہ دینا پڑے گا, اس لیے کہ وہ وقت سب دیکھتے ہیں. انسان کی حیات کا بھی ایک پرائم ٹائم ہے, وہ جوانی. توجہ بتا لے, وہ پرائم ٹائم ہے. پہلے پوچھا گا تیری حیات کہاں گزاری تو نے, اس کے بعد جوانی کہاں گزاری. دوسرا سوال. تیسرا سوال, کمایا کیسے, خرچ کیا کیسے. ہمارے ہاں کمانا بھی پابندی, خرچ کرنے میں بھی پابندی. تو ہر چیز کمانا نہیں ہے, حلال کمانا ہے. ہر چیز کما لینے کا نام دین نہیں ہے, حلال کمانا ہے. اور ہر جگہ خرچ کر دینے کا حکم نہیں ہے, جہاں اس نے بتا دیا وہاں خرچ کرنا ہے. توجہ کا طالب ہوں, اس سے ہٹ کر نہیں. چوتھا سوال روز قیامت, محبت اہل بیت ہے یا نہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ساتھ رہیں میرے, دیکھیے کوشش کریں. حدیث میں ہے کہ اعمال کی یہ گٹھڑیاں جب رکھی جاتی ہیں ذات پروردگار کی بارگاہ میں, خدا دیکھتا ہے. اگر نماز ہے تو پھر سب کی طرف دیکھتا ہے. اگر اعمال میں نماز ہے, وَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا. نماز کی گٹھڑی ہے تو اچھا بھائی نماز ہے, تو پھر اب دیکھیں گے سب کچھ کیا ہے صحیح ہے. اگر نماز نہیں تو اس کی طرف دیکھا ہوگا نہیں. کوئی عمل کو خدا دیکھے گا ہی نہیں. معصوم کی حدیث ہے, ماشاءاللہ چاہنے والے ہیں, اہل بیت کے چاہنے والے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل بیت کا چاہنے والا اور سجدہ نہ کرے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اعمال کی گٹھڑیاں ہیں, جب تک کہ نماز نہیں ہوگی کسی کو نہیں دیکھا جائے گا. نماز ہے تو ہاں بھائی اب دیکھنے کے قابل ہے. اب سب دیکھنے کے بعد دیکھیں اہل بیت کی محبت ہے تو سب ہے. تو یہ چیزیں ہیں اسلام میں لنک ہیں. تو انفاق کا سلیقہ کیا کرنا چاہیے؟ بہت اچھی طرح سے امید ہے کہ ہم لوگ دیکھیے شروع کیجئے گھر سے, ایک گلی سے. صفائی ایک گلی سے شروع کیجئے. ہر شخص اپنے گھر کے سامنے صاف کر لے تو پورا کراچی صاف ہو جائے. جی ہر شخص اپنا گھر, ہم تو کچھ اور صاف کر رہے ہیں. جی حکومتیں آتی ہیں کچھ اور صاف کرتی ہیں, کوئی صفائی. اور اسلام کہتا ہے النظافت من الایمان, ایمان کا جز ہے نظافت. تو کریں کیا کریں بھئی, اتنی سب حالت خراب ہے, حالت خراب ہے, حالت خراب ہے, کیا کریں بیٹھ جائیں. میں کیا کر سکتا ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں. جی نہیں, ہر شخص اٹھ جائے, گلی میں اٹھ جائے اور ایک گلی سے شروع کریں, انفاق شروع کریں. فَانْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. عجیب جملہ, ایک ایک لفظ قرآن رکھ دیتا ہے. بس قیامت تک آپ تحقیق کرتے چلے جائیے, جو خدا نے دیا ہے اس کو انفاق کرو.
اب یہاں پر قریب نہیں کہہ سکتا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہیں بھئی تمہارے پاس کوئی تو ہنر ہوگا، وہ ہنر دے دے۔ اگر کوئی عورت تھوڑی مثلا بہت سے لوگ ایسے ہیں فلاور کو ٹھیک کرتی ہیں، وہ فلور بناتی ہیں، فلاور بوکے بناتی ہیں، کام ہے، ہنر ہے، جو ہنر ہے اس کو دے دیں۔ اور خمس نکالنے کے بعد 500 400 1000 بانٹے نہیں، فقیر بنا رہے ہیں۔ توجہ کا طالب ہوں، ایک انسان سے پوچھیں اس کی ضرورت کو کس طرح سے پورا کیا جاتا ہے۔ مثلا کسی بیوہ کے ہاتھ میں ایک سوئنگ مشین دے دیں گے تو نیکسٹ ایئر وہ خود خمس نکالنے کے قابل ہو جائے گی۔ اگر آپ 500 دیں گے تو آج کھا کر کے پھر انتظار کرے گی۔ اسلام کہتا ہے نہ، ایک ایسا صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ انفاق ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ، بہترین خوبصورت چیز ہے خمس کی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا سادات ہاتھ ساتھ، ارے بھائی سادات کا مسئلہ، امام خمینی رحمۃ اللہ نے بہت اچھا جملہ کہا تھا، اگر ایک تہران کا اور بغداد کے بازار کا خمس نکلے تو 1 سال پورے سادات کے لیے بس ہو جائے گا، اب پھر کوئی سادات محتاج نہیں رہے گا۔ پھر دوسرے سال کیا ہوگا تو آٹومیٹکلی جائے گا دوسروں کے نام پہ، نام سیدوں کا ہوگا، جائے گا دوسرے تک۔ ارے بھئی آپ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کیا معنی ہے؟ پروردگار درود بھیج محمد وآل محمد پر۔ ارے بھئی درود بھیج کس کو؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ پھر آپ درود کیا بھیج رہے ہیں؟ نہیں بھی مسئلہ سیدھا سیدھا ہے، گلاس میں پانی لیجئے اور اس میں پانی اور ڈالیے، کہاں گرے گا؟ صلوات پڑھتے ہیں ان پر، آئے گا ہم پر ہی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کچھ ایسے مومنین ہیں جن کو لکڑی کا کام آتا ہے، کسی کو پتھر کا کام آتا ہے، کسی کو لکھنے کا کام آتا ہے، ہر ایک کو خدا نے ہنر دیا ہے۔ اگر آپ نہیں دے سکتے، خدا نے مما رزقناکم ينفقون، جو خدا نے دیا وہ دے دو۔ ابھی نوجوان بچے کہتے ہیں ہم لوگ اسٹوڈنٹ ہیں مولانا، ہم کیا دے سکیں گے؟ ارے بھئی تم 80% لے رہے ہو مارکس کو، ایک ایسا بھائی جس کے پاس نہیں ہے 1 گھنٹہ اس کو ٹیوشن دے دو۔ اگر سوسائٹی میں ایسا ہو جائے تو 10 سال کے اندر کراچی کہاں سے کہاں صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ مگر ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس ساری دنیا کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے پاس کیا ہے؟ 2-4 ملے، کمیٹی بن گئی کمیٹی، اور آگے بڑھ گئے عاشق خانہ، امام بارگاہ، ہے نا بھئی؟ اور اس کے بعد پھر وہاں جھگڑا ہوا، پھر ایک کمیٹی، پھر بن گیا سینٹر، پھر جھگڑا ہوا، یہ پورا ہے نا؟ کیا کریں میں دیکھیے میں بلنٹ بولنے کا عادی ہوں، میں شرمندہ ہوں، بول رہا ہوں، ساری دنیا دیکھتا ہوں، میں یہیں کا نہیں ہے، کراچی نہیں، سارے۔ اگر آپ کے پاس آپ بیٹھیں، نوجوانوں سے گزارش ہے، کمپیوٹر آپ کے پاس موجود ہے، کمپیوٹر لے کر کے بیٹھیں، کراچی میں کتنے آرگنائزیشنز ہیں؟ انگنت۔ کیوں؟ ڈپلیکیشن آف ورک کیوں؟ یہ جو انرجی جو آپ کی ویسٹ ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں ہونا چاہیے؟ کیا امام نے سکھایا ہے؟ کیوں نہیں؟ میں نے تو اور ایک رائے دیا ہے کہ ہر مسجد ایک یونیک سسٹم کو ایجاد کرے، ایک یونیک چیز کو، کوئی انپلائمنٹ کو دیکھے، کوئی ہنر کو دیکھے، کوئی صحت کو دیکھے، کوئی مال کو دیکھے، ہر شخص الگ الگ کام کرے، کوئی ایجوکیشن کی طرف خیال کرے تو پورا معاشرہ خوبصورت سے خوبصورت ہو جائے گا۔ اسی کا نام ہے انفاق، اسی کا نام ہے اسلام۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ مگر سب مل کر کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔
اچھا آپ لوگ واہ واہ کر دیں، صلوات پڑھیں، نعرے لگائیں، بہت اچھی چیز ہے، لیکن کام کیجیے کل سے۔ جب تک ہوم ورک نہیں کریں گے مزہ آئے گا بہت کچھ۔ میں نے کہا تھا حزب اللہ سبھی کیا کام کر دیا انہوں نے۔ آپ کو معلوم ہے حزب اللہ کیا ہے؟ حزب اللہ گورنمنٹ ود ان دی گورنمنٹ ہے، بلکہ حکومت وہ نہیں کر سکی جو حزب اللہ کرتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ اگر فرض کیجئے کہ سائونزم کی طرف سے کوئی بمباری کر گیا کسی گھر پہ، وہ گھر دیکھتے نہیں کس کا گھر ہے، بنانا کام حزب اللہ کا ہے۔ وہ دیکھتے نہیں سنی کا ہے، دروز کا ہے، یہ ہم تو دیواریں کھڑی کیے ہوئے ہیں، اسلام پوری دیواروں کو پاٹ چکا ہے۔ صلوات اللہ۔ پریکٹیکل نمونہ ہے نا بھائی، آپ کو معلوم ہے کہ جب جنگ ہو رہی تھی 33 ڈیز کی 34 ڈیز کی جنگ میں، سوشل سائنس کی پروفیسر لیبنان سے انٹرنیشنل ٹی وی میں نے اپنے کانوں سے سنا، دیکھا آنکھوں سے ٹی وی پر، اس نے کہا کہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے حزب اللہ کوئی 2-4 پارٹی یا ایک مسجد کے لوگ ہیں، غلط سمجھ رہا ہے۔ یہ لوگ پارٹی نہیں پوری حکومت چلاتے ہیں، پوری حکومت چلاتے ہیں۔ جب حکومت کام نہ کرے تو کیا کرتے ہیں؟ علی نے بھی تو یہی کیا تھا، حکومت کسی اور کے ہاتھ میں تھی، اصل کام علی کے ہاتھ ہے۔ جی ایمان ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ باتوں میں نہیں ہونا چاہیے بالکل۔ آئیے میدان میں کود جائیے، اپنے گھر سے اپنے خاندان سے شروع کریں۔ کل سے یہ نیت کریں کہ ہمارے خاندان کا کوئی بچہ جائے نہیں رہے گا۔ اگر اسکول نہیں جا سکا، بڑھ چکا ہے، تو بے ہنر نہیں رہے گا۔ ہر شخص یہی نیت کرے، دعا بھی یہی کرے، محبت سے کام کرے، تو پورا معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ جب تک کہ کام شروع نہیں ہوگا اس وقت تک، میں ایک جملہ عجیب و غریب کہنے جا رہا ہوں، ہم لوگ آج کل ماشاءاللہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، سب لوگ ماشاءاللہ بہت اچھا کہنے لگے ہیں، الہی آمین جی۔ اجل اللہ فرجک، کیا کہتے ہیں؟ کہہ دیجئے پھر، اجل اللہ تعالیٰ فرجک وسہل اللہ تعالیٰ، کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا ہوشیاری سے کہیے، آئیے تشریف لائیے، کہہ رہے ہیں کیا ہم تیار ہیں؟ کیا گھر تیار ہے؟ نہیں ہے تو کب تک چلے گا ایسا؟ تو کہیں سے تو شروع ہو۔ تو امام کی جو حکومت ہوگی، حدیث میں ہے کہ اتنا رزق ہوگا، اتنا رزق ہوگا کہ انسان خمس لے کر کے بھیک مانگے گا، لینے والوں کوئی لے گا نہیں۔ خمس لے گا، لیجئے لیجئے لیجئے، کوئی لے گا نہیں، سب کے پاس ماشاءاللہ سب پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ اور وہاں تو دھوکہ بازی بھی تو نہیں ہے، وہاں تو ہر ایک آدمی کا دل صاف و پاک ہے، اس لیے کہ امام۔ تو اب اچھا یہی ہے کہ ان کی حکومت کی دعا کریں جلد سے جلد، مولا آج صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ انفقتم من شیء فہو یخلف، جو بھی تم دے دو گے خدا فوراً اس کی جگہ اس سے بہتر دے دے گا، اور اس کا وعدہ ہے۔
جی بزنس مین جو کامیاب کیسے ہوتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھ لیجیے کہ بزنس کے گر بتا رہا ہوں میں آپ کو، جتنے بھی تجار جو آگے بڑھے ہیں سب غریب تھے. جو دولت مند سے غریب ہوئے ہیں، مگر جتنے بھی دولت مند بنے ہیں غریب تھے. کیا گر ہے ان کے پاس، کیا تھا؟ بہت سے نوجوان چاہتے ہیں کامیاب ہو جائیں اور چھلانگ مارنے کی کوشش میں کیا کرتے ہیں، ادھر ادھر گڑبڑ. نہیں بھائی، یہ چھلانگ مارنے کا طریقہ نہیں ہے. جاؤ پلے با پلے، فارسی میں کہتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ. اگر آپ اوپر جانے کی کوشش کریں گے گر جائیں گے. جی اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیے. پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ سرکار نے اسلام کو کیسے شروع کیا؟ 2 چیزیں، صداقت و امانت. اچھا کریڈٹ دیتا کیوں ہے بینک آپ کو؟ آپ نے 100 روپے لیے فوراً دے دیے. دے رہا ہے 1000 دو اس کو، دے دیے. 10,000 دو اس کو، اس لیے کہ دے رہا ہے، جو وعدہ کر رہا دے رہا ہے. آپ کریڈٹ آپ کی بڑھ گئی. کریڈٹ کیا ہے؟ آپ کا قول، آپ کا فعل. ہے میرا سمجھنے کی کوشش کرے. آپ کی جو کریڈٹ بڑھ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ قول میں سچے ہیں اور عمل میں سچے ہیں. وہ بڑھتے چلے جا رہے. 1 لاکھ دیا تو فوراً جس وقت وعدہ کیا تھا وعدہ وقت کے مطابق فوراً ادا کر دیا. بینک نے کہا یہ شخص، مارکیٹ میں بچھڑے امام کے سامنے ایک شخص آتا ہے، میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا باب الحوائج کے معنی کیا ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ہمارے ذہنوں میں جو چھٹے امام کے سامنے ایک شخص آیا، مولا بہت پریشان ہے. مولا نے کہا تجارت کر. حدیث میں ہے کہ تجارت کے 9 حصے ہیں، رزق کے 10 حصوں میں 9 حصے تجارت ہیں. مولا نے فرمایا تجارت کر. کہا مولا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مولا نے کہا مارکیٹ میں خالی دکان کرائے پہ لے کے بیٹھ جاؤ. مولا کا حکم تھا، یقین کر لیا کہ مولا نے جب حکم دیا کرائے پہ لیا بیٹھ گیا. روٹی والا، میں روٹی تمہارے پاس رکھوں گا، جب بک جائے تو پیسہ دے دو. اناج والا آیا، چند دنوں کے بعد پوری دکان بھر گئی، نہ پیسہ نہ. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جو یہ کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے اسی لیے میں نہیں کر سکتا، غلط ہے. تیرے پاس مولا ہے، تیرے پاس ذات پروردگار ہے. تم توکل کرو، آگے بڑھو، انشاءاللہ خود ترقی دے گا. تو برادران عزیز کام کیجئے انشاءاللہ. نوجوانوں، میرے نوجوانوں، ٹائم کو ویسٹ مت کرو. صبح کا سونا بند کرو. جس گھر میں، ارے آپ لوگ تو اس کے ماننے والے ہیں جو ضربت کے بعد سورج کی طرف گواہ کر کے کہتے ہیں سورج گواہ رہنا تو نے علی کو کہیں سوتا ہوا نہیں دیکھا. جی آسان مسئلہ نہیں. تو گواہ رہنا اور اس کے ماننے والے ہمیں. اگر کوئی پڑھ لیا خدا توفیق دے انشاءاللہ پڑھ لیا، وہ پڑھ کے فوراً گئے نا. رات کو جلدی سو جائیے. ٹی وی کم کیجیے. آج ہمارا سب سے زیادہ پرابلم ٹی وی ہے. اس میں سوائے جنگ کے کچھ بھی نہیں ہے. جنگ کے معنی کچرا، کچھ بھی نہیں ہے. خصوصاً میری ماؤں سے، میری بہنوں سے گزارش ہے، آپ کے پاس جو فری ٹائم ہے، حدیث میں ہے کہ لمحات الفرصات لمحات الشیطان. فرصت کے لمحے شیطان کے لمحے ہیں. جیسے ہی فرصت ہوئی شیطان نے کام اٹیک کیا. تو فرصت کبھی نہ بنائیے. ٹائم کو پورا، اس لیے کہ میرے پاس کا ٹائم نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ٹائم ہے. سورج تو گواہ رہنا، علی کو کبھی تو نے سوتا ہوا نہیں دیکھا تھا. کون سی یہ ذات ہے؟ تو یہ ذوات مقدسات کے بتائے ہوئے راستے پر جہاں پر کچھ نہیں سوائے ذات پروردگار. اور خدا بھی امتحان لیتا ہے کہ سچا ہے کہ نہیں ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس نے کہہ دیا میں ایمان لایا چھوڑ دیں گے، ہم نہیں، امتحان دیں گے. ابراہیم کو خدا نے کب بچہ دیا تھا بھائی؟ 100 سال کے قریب تھے. سارا کوئین تھی آپ کی زوجہ محترمہ. سارا نے خود کہا میرے گھر میں جو کام کرنے والی حاجرہ ہیں، ہم لوگ حاجرہ کہتے ہیں، عربی فارسی والے حاجر کہتے ہیں. حاجرہ تم اس سے شادی کر.
خدا شاید بچہ دے، خدا نے دیا. 100 سال بعد اگر بیٹا ہو تو محبت کتنی ہوگی؟ بہت زیادہ ہوگی نا ابھی اٹریکشن. خدا نے کہا اچھا ابراہیم میرے سے محبت ہے، تم نے کہا تھا نمرود سے ٹکر لی تھی جی، بتوں کے پوجا کرنے والوں سے ٹکر لی تھی، اب دیکھنا ہے کہ مجھ سے محبت ہے یا اس سے. ہجرت کرو، ہجرت کرو، ہجرت کرو، فلسطین سے جاؤ حجاز کی طرف. سعودی عرب، لفظ سعودی عرب نام بدعت ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد. اس لیے کہ حجاز ہونا چاہیے. ہمیں بدعت کے لیے سناتے ہو، ہم سے سنو کیا ہے تمہاری حقیقتیں کیا. صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد. حجاز نام سرکار کے زمانے کا نام حجاز ہے جی، حجاز ہے نا بھائی. فلسطین سے حجاز کی طرف آئے، حکم خالق ہوا. بیوی کو جو بچہ دی ہے اس سے بھی محبت بڑھ گئی ہے، اور بچے سے بھی محبت ہے، دونوں کو چھوڑ جاؤ. ہے یعنی یہ کہہ رہا خدا کہ جو 10 تم لگائے ہو صفر، پہلے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں ہوں کہ نہیں ہوں اس میں. ہاں 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 ہاں، آیا میں اس میں ہوں یا نہیں ہوں. چھوڑو یہاں پر حضرت ابراہیم بھی ربی انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع، پروردگار میری ذریت کو جو تھوڑی سی ہے، جو میری پوری نسل ہے، ایسے مقام پر چھوڑ رہا ہوں جہاں کلٹیویشن ہی نہیں ہے، خاک اڑ رہی ہے، پانی نہیں ہے. اللہ یقین حکم ہو گیا کرو تو کر دیا. نتیجہ کیا ہے؟ ایڑیوں سے چشمہ نکلا جو آج تک سیراب کر رہا ہے. تو اس کی باتوں کو ماننے کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہی ہے کہ مسلسل اس کی رحمتیں نازل ہوتی چلی گئیں. اب پلٹ کر آئے جب بیٹا جوان ہو گیا جی، جوان ہو گیا، اب محبت بھی جوان ہو گئی. دونوں باپ بیٹے نے خانہ کعبہ بنایا، عمارت بن گئی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار تو قبول کر لے، اس گھر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ رے اخلاص ابراہیمی اسٹرکچر وائز دنیا میں بیوٹیفل جو اسٹرکچر ہے، کہتے ہیں کہ ونڈرز آف دی ورلڈ 7 ہیں یا 8 ہیں، اس میں تاج محل بھی ہے، اس میں کیا کیا گیا ہے. لیکن یہاں پر 4 کیوبیکل ایک عمارت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس میں لاکھوں افراد ہر سال آتے ہیں، صدقے ہوتے ہیں. ابراہیم نے کہا مالک میں نے گھر بنایا ہے، صرف اس کو نسبت دے دے. آئے ہائے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے. یہ گھر کی کوئی اہمیت نہیں، تو کہتے یہ میرا ہے تو پھر اس گھر کی اہمیت بہت بڑھ جائے گی. بس اتنا ہی فرق ہے، نسبتوں کا فرق ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کون ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کون ہے، یہ دیکھا جاتا کس کا ہے. اب علی و حسن حسین رسول اور اہل بیت کو نسبتوں سے پہچانو. کس کے ہیں یہ لوگ، کس کے ہیں؟ تو ایک مرتبہ ابراہیم نے اپنی جوان بیٹے کے سامنے جوانی کر لی، محبت میں بھی. پہلا امتحان ہوا تھا چھوڑ کر کے جاؤ. دوسرا امتحان کیا تھا؟ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک. بیٹا میں نے دیکھا خواب میں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹا بھی عجیب و غریب ہے، ہو تو ایسا ہو. یا بتفعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ مع الصابرین. جو حکم ہوا ہے کر دیجیے، انشاءاللہ آپ صابرین پائیں گے. خدا نے حکم دیا جاؤ لے جاؤ، مینا پر لے جاؤ. آج ہر سال حاجی، لاکھوں حاجی، 3 ملین حاجی ذبح کرتے ہیں بکروں کو. کیوں کر رہے ہو؟ 5000 سال پہلے ابراہیم نے کیا تھا، تم آپ کیوں کر رہے ہو؟ کہ اب یہ 5000 سال کا مسئلہ نہیں ہے، حکم ہے کہ یاد کرو. یاد کرو، قربانی دو.
ابراہیم لے کر گئے بیٹے کو، راستے میں شیطان نے 3 مرتبہ آ کر کے بھٹکانے کی کوشش کی، ابراہیم نے پرواہ نہیں کی، نہ حکم خدا مجھے بجا لانا ہی ہے۔ بیٹے نے کہا بابا ذرا آنکھوں میں پٹی باندھ لیجیے۔ ہاں آسان نہیں ہے جوان بیٹے کا۔ ابراہیم چھری چلاتے ہیں، اللہ اکبر، خون کی گرمی محسوس کی، اب یقین ہو گیا ذبح ہو گیا بچہ۔ پٹی جب کھولی تو دیکھا وہاں دمبا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اتنے عرصے میں شیطان جب ناکام ہو گیا ابراہیم کے پاس، ہاجرہ کے پاس گیا، کہا تمہیں معلوم ہے تمہارے شوہر گئے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا حکم خدا ہے۔ ماں کا دل تھا، چاہتی تھی پہلا قدم باہر رکھ کے رک گئی، کہا تو شیطان تو کہیں نہیں۔ کیسے کہ نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکال رہا ہے۔ امتحان، اب ماں کا دل تھا اندر، گھر میں انتظار کر رہی ہیں، باپ بیٹے واپس آئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ گلے میں صرف خراش تھا، ہلکی سی لکیر تھی۔ 40 دن زندہ رہی صرف، اگر دمبا نہ آتا میرا بیٹا ذبح ہو جاتا۔ ارے تو آپ تو بچ گئے، آپ کیا رونے کی بات۔ ہاجرہ آؤ کربلا میں۔ کون ہے علی اکبر؟ علی اکبر کون ہے؟ جب قافلہ کربلا سے لٹا ہوا کوفے میں داخل ہوا، علی اکبر کے سامنے ایک عورت آئی، گود کو پھیلایا، خدایا اگر اس کی ماں زندہ ہے تو اٹھا لے۔ مالک اگر اس کی ماں زندہ ہے، اس کو زندہ رہنے کا اتنا خوبصورت جوان، ارے جب دشمن کی نگاہ میں یہ عالم ہو جس نے 18 سال پالا۔ علی اکبر آئے، مصائب علی اکبر میں سال میں ایک ہی مرتبہ پڑھتا ہوں بس، بہت مشکل مرتبہ۔ چھٹے امام کے سامنے مصائب ہو رہے تھے، علی اکبر کے سب رو رہے تھے۔ مولا نے کہا نا ایسے نہیں، ایسے رو جیسے ماں نے بچے کو کھو لیا۔ علی اکبر آئے، بابا اب میں جانا چاہتا ہوں۔ اب میں یہاں رہ نہیں سکتا، یہ تانے، اب مجھے اجازت دیجیے۔ امام حسین نے بھرپور جوانی کو دیکھا، سر سے پیر تک۔ بیٹا تم؟ ہاں بابا اجازت دیجیے۔ جاؤ
ماں پھوپھی سے پہلے اجازت لے لو. پلٹ کر آئے علی اکبر غور سے دیکھا حسین نے. تیار ہو گئے, امامہ باندھا, ردا اڑائی, گھوڑے پہ سوار کیا. اللہم شہد قد برزہ الہ اولائی القوم خلقان وخلقان ومنطقان برسول پروردگارا. پروردگارا اب مجھ سے میرا وہ بیٹا جدا ہو رہا ہے جو صورت میں, سیرت میں, رفتار میں, کردار میں میرے نانا کے برابر تھا. خدایا خدایا پروردگارا, جب کبھی میں نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا جب بھی میں نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا اس جوان کو دیکھ لیتا تھا. خدایا جاؤ میرے لال جاؤ. علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ دی, کچھ قدم آگے بڑھے تھے, آہستہ باپ کی آواز آ رہی تھی, ولدی محلن محلا, بیٹا ذرا آہستہ آہستہ. ولدی محلن محلا, بیٹا آہستہ آہستہ چلو. ایک مرتبہ علی اکبر نے پلٹ کر دیکھا, ضعیف باپ کمر کو گھوڑے کو پلٹایا. بابا کی خدمت میں آئے. بابا آپ نے اجازت دے دی تھی, یہ پھر پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ دو جملے اولاد والوں کا مجمع. پہلا جملہ, اے کاش تم صاحب اولاد ہوتے. دوسرا جملہ, علی اکبر تم نہیں جا رہے ہو, میرا کلیجہ اجرکم علی اللہ. بس میں تھک چکا ہوں, دو جملے اور ختم ہوئے. جو جنگ ہوئی تفصیلات معلوم ہیں. پھر واپس پلٹ کر آئے, پھر گئے. علی اکبر نے بہت تیزی سے تلوار چلائی, لیکن اکیلا دشمن میں گھر گیا, زخمیوں سے چور, گرتے ہوئے پکارا. سبوں نے جو دعوت دی ہے, بلایا ہے, مولا تشریف لائیے, سلام کیجئے, سلام کرتے تھے. لیکن حضرت علی اکبر کا سلام عجیب و غریب ہے. علیکم منی السلام. یہ کب سلام کرتے ہیں؟ جبکہ کوئی جواب دینے والا نہ ہو. یا علی اکبر کہہ رہے ہوں, بابا زحمت نہ فرمائیے. حمید نے, جو فوج یزید کا رپورٹر ہے, جس کو ہم لوگ راوی کہتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ ہر شخص
جب مدد کے لیے پکارتا تھا میں مولا حسین کو دیکھتا تھا۔ عباس کے پکارنے پر اثر، قاسم کے پکارنے پر اثر، اونا محمد کے پکارنے پر اثر، لیکن جیسے ہی علی اکبر نے کہا علیکم منی السلام، حسین کربلا کی زمین میں گرے، اٹھتے جاتے تھے گرتے جاتے تھے، اٹھتے جاتے تھے گرتے جاتے تھے، پکارتے تھے پدر کو پسر نہیں آتا، جگر میں درد ہے لگتے جگر نہیں آتا۔ مرتبہ اٹھے 70 مرتبہ گرے، جو کوئی پوچھتا تھا کیا حسین ڈھونڈتے ہیں تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور۔ بس ختم ہو گئی بات۔ اب آئیے جملہ آخری، حسین پہنچ گئے علی اکبر کے پاس، سینے سے برچی نکالی، صرف یہ حسین کر سکتا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے۔ نوجوان نے اپنی جان دے دی، اب مسئلہ ہے لاش کو اٹھانے کا، سر کی طرف اٹھاتے ہیں پیر کھد دیتے ہیں، پیر کی طرف اٹھاتے ہیں سر کھد دیتے ہیں، ایک طرف ادھر پیر ایک طرف دوسرا پیر، سینے سے سینہ لگایا،